السلام علیکم۔ متین الحق۔ فی زمانہ بنگلہ دیش، اس کے بعد نیپال میں جو حالات ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں بھی عوام جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا مختصر سا لیکن پھر بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا، لیکن سکون سے آپ سنیے گا کہ اس کا حل نکلے گا کیا۔ بنگلہ دیش میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، عوام نے وہاں کے چیف جسٹس کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے، اور نیپال میں وزیر اعظم کی بیوی کو جلا کے مار دیا ہے، اس لیے کہ جب عدالتیں انصاف دینا بند کر دیں تو اس کے بعد پھر عوام کا سمندر کو روک نہیں سکتا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں عدالتوں کا جو نظام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو مخالف کو بری کرنے کے پوری پوزیشن ہوتی ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا، جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو الگ ہے، لیکن ہم جو اپنے سیاست دانوں کو سیاست دان کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس لفظ کی توہین ہے۔ میں آپ کو 4-5 آج سے سمجھے 90 سے اب تک 4-5 سیاست دانوں کے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں جو بھی سیاست دان کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کو، ورنہ ان کے لیے تو جو بڑے سے بڑا برا لفظ ہو نا، برا لفظ، وہ بھی ان کے لیے چھوٹا ہے۔ میں آپ کو کچھ قصے سناتا ہوں اور یہ تاریخ میں ہے۔ بے نظیر کا پہلا دور تھا، میں نام بھی دوں گا ساتھ میں تاکہ آپ کو ریکارڈ میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، 2 ووٹ ان کو چاہیے تھے جو ان کی ہار کو جیت میں بدل سکتا تھا۔ دونوں طرف والوں نے اپنے اپنے امیدواروں کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 99% بے نظیر حکومت کے جانے کے آثار تھے۔ سستے وقت کی بات کروں، 90 کے آس پاس کی، بے نظیر کا پہلا دور جو بھی آیا تھا 88-89 میں جو بھی تھا، آپ حیران ہوں گے، ایک ہی خاندان کے 2 سیاستدان، دونوں نے اس زمانے میں 1 کروڑ روپیہ لے کے اپنے عوام سے غداری کری، اپنے منشور سے غداری کری، اور انہیں بے نظیر کو ووٹ دیا۔ مانی کا خاندان، ایک اس خاندانی کہانی۔ دوسرے آگے آئیے، آپ کو نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ، بھیڑا پنجاب میں جگہ ہے۔ ایک احسان پراچا صاحب، وہ پنجاب کی گورنمنٹ میں وزیر تھے، میں نے تفصیل ڈالا تھا، اب تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ وزیر تھے، کراچی آئے، بے نظیر حیات تھی، جھنڈا لگا ہوا ان کا پنجاب کے وزیر کا ان کی گاڑی کے اوپر، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے، نواز لیگ کے، اس کے وزیر بنے ہوئے تھے۔ یہ کتاب موجود ہے میرے پاس، آپ چاہیں تو آپ حوالہ لے سکتے۔ یہ پہنچے، بے نظیر سے ملے، بے نظیر نے ان کے علاقے میں 6 ٹکٹ دیے ان کو، احسان پراچا صاحب۔ اسی وقت وہاں پر پیپلز پارٹی کے صاحب تھے اعجاز برت، وہ بھاگے فوراً نواز شریف کے پاس، وہ پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے جواب میں ان کو ٹکٹ دے دیے۔ اور ظلم والی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے 6 ٹکٹ لے کے آئے تھے نون لیگ کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے، وہ 5 سیٹیں جیتے۔ کتنے عوام سے غداری ہے ان کی، کہ انہوں نے پہلے ووٹ لی اور کس طرح یہ اور بنے، فخر سے وزیر، اب دعوتیں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے ہمارے پہ مسلط کیے گئے تھے۔ عثمان بزدار صاحب، میں نے پہلے بھی ذکر آپ کو کر چکا ہوں گا، جن کو ان کی پی ٹی آئی کی پوری قیادت خلاف تھی، مگر عمران خان نے اپنی کری اور اس کو بنایا تھا وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا، ان کے باپ فتح بزدار صاحب تھے، جو کوئی کارنامہ نہیں تھا، لیکن اسپتال بنا کے اپنے باپ کے نام سے کر دیا، جیسے پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہے۔
یورپی کونسل کا وفد آیا تھا ان سے ملنے کے لیے، تو اپنے پی اے سے کانوں میں پوچھ رہے تھے یورپی کونسل کا یہ ملک کہاں واقع ہے، ایسے ایسے ہم پہ نازل کرے گئے ہیں آپ، تو کیا ہو گئی ہے؟ کیا یہ سیاست دان کیا لفظ ان کے لیے کہنا ان کو ناجائز ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایک کتاب آئی ہے، پڑھنے میں آئی ہے، اس وقت پنجاب میں جو ٹاپ کے سیاستدان ہیں، سیاستدان پھر مجھے کہتے شرم آتی ہے، ویسے کوئی ایسا نہیں ہے جسے 3 یا 4 جماعتیں نہ بدلی ہوں، وقت کے ساتھ اڑنے والے۔ فواد چودھری ہیں، فردوس عاشق اعوان ہیں، ملتان کے قریشی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں چلتے گھوڑے کے سوار۔ ان کے بڑوں کی ہسٹری آئی ہے پڑھنے میں، پورے بر صغیر کو غلام بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ پنجاب کے ضمیر فروشوں کا تھا، وہ جنہوں نے اپنوں سے غداری کر کے انگریزوں کے ہاتھ مضبوط کرے اور اس کے بدلے میں جاگیریں لیا، گدی نشین بنے بیٹھے ہوئے۔ میں نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی ہے تعلیم عام ہونے دیتے نہیں۔ تعلیم عام ہو تو لوگوں کو شعور ہو کہ یہ ہمارا مخلص کون ہے، ہمارا وفادار کون ہے۔ اب یہ جو حالات سیاسی چل رہے ہیں، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ جب اب یہاں بھی عدالتوں سے انصاف اب نہیں مل رہا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک کو جوتوں کا ہاتھ پہنا گیا، ایک کی بیوی کو جلا دیا۔ یہ چونکہ شاید میں نے پہلے ذکر کیا تھا، چرچل سے ایک سوال کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ چل رہی، جنگ عظیم چل رہی تھی، اس نے کہا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں گی ہم جنگ نہیں ہار سکتے۔ اب ہماری عدالتوں کا جو میرے بہت سارے ججوں کو جو کہانیاں ہیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں ان کو اس سرزمین پہ ان کو مٹی بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان کے جو کارنامے ہیں، جس طرح یہ انہوں نے اپنے عوام سے غداری کری ہے، جس طرح انہوں نے لوٹا ہے اور عوام کو نقصان پہنچا کے پاکستان میں جو انہوں نے عام آدمی کا جینا دوبھر کیا ہے۔ بہرحال دل جلا ہوا تھا، لیکن میں نے جو دیا، یہ میرے پاس سارے اس کے ریکارڈ تحریری موجود ہے۔ اب دعا کریں اللہ ہمارے پر کوئی صحیح حاکم بھیجے، ورنہ یہاں تو منڈی لگی ہوئی ہے، جو بولی دے وہ توڑ لے، اللہ معاف کرے۔ دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ السلام علیکم۔